کبھی سوچا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا زبردست ہائی وے نیٹ ورک ہے جو دن رات 24 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے؟ یہ کوئی عام سڑکوں کا جال نہیں، بلکہ یہ تو زندگی کا ایک بہتا دریا ہے جو ہمارے ہر ایک خلیے تک ضروری سامان پہنچاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ہمارا نظام دوران خون، اور آج ہم اسی کی ناقابل یقین کارکردگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سسٹم کا کام کیا ہے؟ بڑا سیدھا سا کام ہے، پورے جسم میں خون اور لمف کو پہنچانا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہترین ڈیلیوری سروس ہے جو ہر خلیے تک آکسیجن اور غذائیت پہنچاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں سے پھالتو مواد اٹھا کر باہر بھی لے جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ آخر اس پورے نظام کو طاقت کہاں سے ملتی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا؟ چلیں، اس کے بالکل مرکز سے، اس کے پاور ہاؤس سے شروع کرتے ہیں۔ اس پورے سسٹم کو چلانے والا، اس کا پاور ہاؤس صرف ایک ہے، ایک ایسا ناقابل یقین انجن جو کبھی نہیں تھکتا، اور وہ ہے ہمارا دل۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے کسی بڑے شہر کے واٹر سپلائی سسٹم جیسا سمجھا جائے۔ دل جو ہے وہ مرکزی پمپنگ سٹیشن ہے، اور خون کی نالیاں وہ پائپ لائنز ہیں جو زندگی بخش پانی یعنی خون ہر گھر تک، یعنی جسم کے ہر ایک خلیے تک پہنچاتی ہیں۔ تو اس سسٹم کے ہیں 4 بڑے کھلاڑی۔ پہلا دل، جو ہمارا طاقتور پمپ ہے۔ دوسرا شریانے یا آرٹریز، جو آکسیجن سے بھرا ہوا تازہ خون دل سے پورے جسم میں لے جاتی ہیں۔ تیسرا کیپلریز، یہ وہ انتہائی باریک گلیاں ہیں جہاں اصل کام ہوتا ہے، یعنی آکسیجن اور غذائیت کا تبادلہ۔ اور آخر میں وریدیں یا وینز، جو استعمال شدہ خون کو واپس دل تک لاتی ہیں۔ اب خون کا سفر کوئی سیدھا سادھا ون وے روڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ لیکن بہت اہم راستوں پر چلتا ہے۔ پہلا راستہ ہے پلمنری سرکولیشن۔ یہ ایک چھوٹا چکر ہے، سمجھیں کہ خون پھیپھڑوں کے پیٹرول پمپ پر جاتا ہے تاکہ وہاں سے آکسیجن بھروائی جا سکے۔ اور دوسرا راستہ ہے سسٹمک سرکولیشن، جو اس آکسیجن سے بھرے ہوئے تازہ خون کو پورے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک پہنچاتا ہے۔ تو چلیں واپس چلتے ہیں اپنے مین انجن یعنی دل کی طرف۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو اس پمپ کو مسلسل ایک خاص ردم میں چلائے رکھتی ہے؟ ہر ایک دھڑکن، جسے کارڈیاک سائیکل کہتے ہیں، اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے سسٹول، جب دل زور سے سکڑتا ہے تاکہ خون باہر پمپ ہو سکے، اور دوسرا ہے ڈائسٹول، جب دل آرام کرتا ہے اور دوبارہ خون سے بھر جاتا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، پمپ اور ریفل۔ اور پتہ ہے یہ پورا سائیکل کتنی دیر میں مکمل ہوتا ہے؟ شاید یقین نہ آئے، لیکن ایک مکمل دھڑکن یعنی سکڑنا اور پھر پھیلنا، یہ سارا کام 1 سیکنڈ سے بھی کم میں ہو جاتا ہے، صرف 0.8 سیکنڈ میں۔ ہم جو دل کی آواز سنتے ہیں، لب ڈب لب ڈب، وہ اصل میں کیا ہے؟ یہ دل کے اندر موجود والوز کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز ہے۔ لب کی آواز تب آتی ہے جب دل سکڑتا ہے، اور ڈب کی آواز تب آتی ہے جب دل کے دوسرے والوز بند ہوتے ہیں تاکہ خون واپس نہ آئے۔ یہ تو زندگی کی موسیقی ہے۔ دل کے مسلز بھی کمال کے ہیں۔ ان میں 3 ایسی خاصیتیں ہیں جو انہیں بالکل یونیک بناتی ہیں۔ 1، یہ اپنی بجلی خود پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ ہمیشہ ایک خاص ردم میں دھڑکتے ہیں۔ اور تیسرا، یہ آل اور نتھنگ کے اصول پر کام کرتے ہیں، یعنی جب سکڑتے ہیں تو پوری طاقت سے، ورنہ بالکل نہیں۔ تو یہ جو دھڑکن ہے، یہ کوئی ایسی ویسی بے ترتیب چیز نہیں ہے، اسے ایک بہت ہی منظم بجلی کا نظام یعنی الیکٹریکل سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس بجلی کی سرگرمی کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس برقی سرگرمی کو کاغذ پر ریکارڈ کرنے کی جو ٹیکنیک ہے، اسے کہتے ہیں ECG یعنی الیکٹرو کارڈیوگرام۔ یہ دل کی صحت کے بارے میں بہت اہم معلومات دیتی ہے۔ جب آپ ECG کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو اس پر لہریں نظر آتی ہیں۔ اس میں جو پہلی چھوٹی سی لہر ہوتی ہے اسے P ویو کہتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کے اوپری خانوں میں کرنٹ پھیلتا ہے تاکہ وہ سکڑ سکیں۔ اس کے فوراً بعد ایک بڑی نوکیلی لہر آتی ہے جسے QRS کمپلیکس کہتے ہیں۔ یہ دھڑکن کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ جب دل کے نچلے اور بڑے خانے پوری قوت سے سکڑتے ہیں اور خون پورے جسم کی طرف پمپ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری لہر آتی ہے وہ T ویو ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دل کے بڑے چیمبرز اب آرام کی حالت پہ واپس جا رہے ہیں، یعنی اگلی دھڑکن کے لیے خود کو ریچارج کر رہے ہیں۔
اچھا، تو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز یا ہم خود روزمرہ زندگی میں اس کی صحت کو ناپتے کیسے ہیں۔ بلڈ پریشر کا نام تو سب نے سنا ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ خون کا وہ پریشر ہے جو وہ چلتے ہوئے اپنی پائپ لائنز یعنی خون کی نالیوں کی دیواروں پر ڈالتا ہے۔ اس کا ایک خاص حد میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک نارمل ریڈنگ عام طور پر 120/80 مانی جاتی ہے۔ اوپر والا نمبر 120 سسٹولک پریشر ہے، یعنی جب دل سکڑتا ہے، اور نیچے والا نمبر 80 ڈائسٹولک پریشر ہے، یعنی جب دل آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور نبض، وہ تو بس دل کی دھڑکن کی گونج ہے جو ہمیں اپنی شریانوں میں محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر کلائی پر۔ ہر نبض دل کی ایک دھڑکن کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ پورا سسٹم ایک بند پائپ لائن کی طرح ہے، لیکن سوچیں اگر اس پرفیکٹ بند سسٹم میں کہیں لیک آ جائے تو؟ اسے ہیمریج کہتے ہیں، یعنی خون کی نالی پھٹنے سے خون کا بہہ جانا، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ مگر ہمارا جسم بھی کوئی کم چیز نہیں۔ ایک صحت مند انسان اپنے جسم میں موجود خون کا 10 سے 15% تک ضائع ہونا برداشت کر سکتا ہے، بغیر کسی سنگین نتیجے کے۔ لیکن ظاہر ہے اس سے زیادہ خون کا ضیاع جان لیوا ہو سکتا ہے۔